بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق۔ بیوی کے حقوق۔ نکاح کے ذریعے عائد ہونے والے حقوق میں سے بیوی اور شوہر کے مشترکہ حقوق کا بیان گزشتہ فصل میں کیا جا چکا ہے۔ حالیہ فصل میں ہم شوہر پر صنف نازک کے حقوق کا تذکرہ کریں گے۔ اجمالی طور پر وہ کل 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1 حق مہر، نمبر 2 نان و نفقہ، نمبر 3 رہائش، نمبر 4 تعلیم و تربیت، نمبر 5 عزت و ناموس کی حفاظت، نمبر 6 حسن معاشرت۔ آئیے اب ہم ہر ایک کی الگ الگ تفصیل پیش کی جائے۔ نمبر 1 حق مہر۔ نکاح کی وجہ سے جو مال یا منفعت عورت کو دیا جاتا ہے اسے مہر کہتے ہیں۔ اسلام نے مرد کے اوپر مہر کی ادائیگی کو فرض قرار دیا ہے۔ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ اس کے دلائل قرآن مجید میں بھی ہیں اور احادیث پاک میں بھی۔ آئیے پہلے قرآن مجید کے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلًا، سورۃ النساء۔ ترجمہ: عورتوں کو ان کا حق مہر بخوشی ادا کر دیا کرو۔ نیز ارشاد ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورۃ النساء، آیت نمبر 35۔ ترجمہ: ان باندیوں کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر سکتے ہو اور دستور کے مطابق ان کے مہر دو۔ نیز ارشاد ہے فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، سورۃ النساء، آیت نمبر 24۔ ترجمہ: انہیں ان کے مقررہ حق ادا کرو۔ نیز ارشاد ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ ترجمہ: ان کے ماں سوا عورتیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بشرطے کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ آئیے اب احادیث پاک کے دلائل اور ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شادی کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے مہر کیا دیا؟ جواب دیا کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا جو 5 درہم کے وزن برابر ہوتا ہے۔ آپ نے دعا دی بارک اللہ لک، اللہ تیرے لیے برکت نازل فرمائے، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی کا ہو، بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا، بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 3 سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کے لیے حبا کر دوں۔ آپ نے نظر اٹھائی اور اسے غور سے دیکھا، پھر آپ نے سر جھکا لیا۔ جب عورت نے دیکھا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا یا رسول اللہ، اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہ ہو تو اس سے میرا نکاح کر دیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تلاش کرو، اگر لوہے کی ایک انگوٹھی ہو تو وہی صحیح۔ وہ شخص گیا اور واپس آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ کی قسم مجھے تو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، میرے پاس صرف یہ تہبند ہے۔
سہیل بن سعد راوی حدیث کہتے ہیں اس شخص کے پاس کوئی چادر بھی نہ تھی۔ کہنے لگا یہی تہبند آدھا اس عورت کا ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ تیرے تہبند کو کیا کرے گی؟ اگر تو اسے پہنے گا تو اس پر کچھ نہیں ہوگا، اور اگر یہ پہنے گی تو تجھ پر کچھ نہیں ہوگا۔ پھر وہ شخص بیٹھ گیا، یہاں تک کہ جب اسے بیٹھے بیٹھے زیادہ عرصہ ہو گیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب آپ نے اسے پیٹھ پھیر کر واپس جاتے دیکھا تو اسے واپس بلانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ بلایا گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں سورت مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے حافظہ سے اسے پڑھ سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو جاؤ، جو تمہیں قرآن یاد ہے اس کے بدلے میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تعلیم بھی مہر ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مہر کا لازم ہونا بھی معلوم ہوا، کیونکہ اگر کسی کو بلا مہر شادی کی اجازت ہو سکتی ہی تھی تو اس فقیر کو ہو سکتی تھی جس کے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی تک نہ تھی۔ مجبوراً وہ اپنے تہبند کو مہر میں دینا چاہتا تھا، جبکہ اس کے اوپر اوڑھنے کے لیے ایک چادر بھی نہ تھی۔ مستحب یہ ہے کہ کوئی بھی نکاح مہر کے ذکر سے خالی نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک بیوی سے شادی کرتے ہوئے اور اسی طرح ہر بیٹی کے عقد نکاح میں مہر ضرورت متعین کیا۔ نیز عقد نکاحی مہر کی تعین کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مستقبل میں اختلاف کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ صرف ایک ہی ایسی حالت ہے جب عورت اپنا مہر کھو دیتی ہے اور وہ خلا کی حالت ہے، یعنی جب عورت خاوند سے علیحدگی حاصل کرنا چاہے تو وہ اس صورت میں خاوند عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، مجھے ثابت کے دین و اخلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں انہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان کو ان کا باغ واپس کر دو گی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے ثابت سے فرمایا کہ باغ واپس لے لو اور ایک طلاق دے دو۔ بحوالہ بخاری شریف۔ واضح رہے کہ خلا کا معاملہ اس وقت کے لیے ہے جب بیوی کو شوہر سے نفرت و کراہت ہو اور اسے اس بات کا خوف ہو کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر شوہر کے حقوق ادا نہیں کر سکتی اور اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہ سکتی۔ لیکن اگر کراہت مرد کی طرف سے ہے اور عورت بے گناہ ہے تو اسے دستور کے مطابق عورت کو الگ کر دینا چاہیے اور اس کے تمام حقوق اسے دینا چاہیے۔ ایسی حالت میں دی ہوئی کوئی چیز اسے واپس لینے کا حق نہیں ہے۔ مہر کے تعلق سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کیا خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں مرد کے لیے عورت کا ایسا مہر متعین کرنا مکروہ ہے جسے اگر نقد ادا کرے تو نقصان اٹھائے اور اگر قرض رکھے تو ادا کرنے سے عاجز رہ جائے۔ نیز مرد کے لیے ایسا کرنا بھی حرام ہے کہ ایک بڑی رقم مہر متعین کر کے اسے اپنے ذمہ قرض رکھے اور دل ہی دل میں یہ نیت ہو کہ اسے ادا نہیں کرے گا۔ جو لوگ ریا و نمودار اور فخر و مباحات کے طور پر خوب زیادہ مہر رکھتے ہیں اور نیت یہ رکھتے ہیں کہ شوہر سے نہیں لیں گے اور شوہر بھی دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو یہ انتہائی بدترین عمل ہے اور سنت و شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت مطہرہ نے اگر ایک طرف عورت کی عزت و تکریم کے لیے مہر کو لازم قرار دیا ہے تو دوسری طرف اسے ہلکا اور آسان رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ عورت بابرکت ہے جس کی منگنی آسان ہو، جس کا مہر آسان ہو، جس کا پیٹ آسان ہو، یعنی حمل و ولادت آسان ہو۔ بحوالہ مستند احمد۔ اسی طرح زیادہ مہر رکھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص شادی کے لیے آپ سے مدد طلب کرنے آیا۔ آپ نے دریافت کیا کتنے مہر پر تو نے اس سے شادی کی ہے؟ اس نے کہا 4 اوقیہ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے فرمایا 4 اوقیہ پر؟
لگتا ہے تم لوگ اسی پہاڑ سے چاندی کھود لاتے ہو، ہمارے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ہم تجھے ایک لشکر کے ساتھ بھیج دیتے ہیں جس سے تجھے کچھ مال غنیمت مل جائے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ سلف صالحین نہایت آسان اور کم مہر رکھا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا۔ سعد بن مسیب رحمت اللہ نے 2 درہم پر اپنی بیٹی کی شادی کی، لیکن آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ تجارتی سوچ یہاں بھی غالب ہے۔ بعض لوگوں کی بیٹیوں کو جب پیغام نکاح ملتا ہے تو اپنی چھری تیز کرنے لگتے ہیں، گوشت پوست ہی کاٹنے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہڈی تک چبا ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے سپرد اس حالت میں کرتے ہیں کہ وہ قرضوں کے بوجھ سے دبا ہوا غم و الم میں مبتلا ہوتا ہے۔ داماد کو تو جانے دیجئے، کیا ایسی حالت میں خود ان کی بیٹی کو خوشی میسر آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بعض اسلامی ممالک کے چند افراد میں یہ افسوسناک حرکت بھی پائی جاتی ہے کہ کچھ باپ اپنی بیٹیوں کا اور کچھ بھائی اپنی بہنوں کا مہر ہڑپ کر جاتے ہیں۔ گزشتہ دلائل کی روشنی میں یہ بات کھل کر عیاں ہو چکی ہے کہ ان کو اس حرکت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ان کی طرف سے صریح ظلم و زیادتی ہے جس کی اجازت اسلام قطعاً نہیں دیتا۔ اسلامی شریعت کے اندر تو وہ نکاح بھی ممنوع ہے جس میں آدمی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس شرط پر کرے کہ دوسرا بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے کر دے اور دونوں نکاحوں میں بہر نہ ہو، تبادلہ ہی بہر قرار پائے۔ اسے شرعی اصلاح میں شغار کہا جاتا ہے اور یہ حرام نکاح کی صورتوں میں سے ایک ہے۔ بحوالہ مسلم شریف۔ نمبر 2، نانو نفقہ۔ بیوی کا نانو نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَا فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ، آیت نمبر 117 تا 19۔ ترجمہ: ہم نے آدم سے کہا کہ یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں نہ بھوک ستاتی ہے، نہ ننگے رہتے ہو، نہ پیاس لگتی ہے اور نہ دھوپ، یعنی یہاں تمہیں سب نعمتیں کھانا پینا، لباس اور رہائش بغیر مشقت کے ملتی ہیں۔ اپنے دشمن یعنی شیطان کی چال میں پھنس گئے تو سب کچھ چھن جائے گا۔ مذکورہ آیت میں قابل غور یہ ہے کہ جنت سے نکلنے کی بات آدم و حوا دونوں کے لیے کہی گئی ہے، لیکن مصیبت میں پڑنے کی بات صرف آدم علیہ السلام کو کہی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا پینا، لباس اور مکان مہیا کرنے کی ساری مشقت مرد کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 233۔ ترجمہ: اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے مطلقہ عورتوں کا کھانا کپڑا ہے، وہ یہ خرچ معروف طریقے سے دیں مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے۔ نیز ارشاد ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ سورۃ الطلاق، آیت نمبر 6۔ ترجمہ: اور اگر مطلقہ عورت حمل والی ہو تو وضع حمل تک اس پر خرچ کرتے رہو۔ آیت بتلاتی ہے کہ حمل والی متعلقہ عورت کا نفقہ ضروری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیوی بدرجہ اولیٰ نفقہ کی حقدار ہے، کیونکہ وہ انسان کے عقد میں ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔